اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے۔ فرمایا آگے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 چیزیں۔ فرمایا محدثین نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ جس شخص کی توحید کے اندر کمی ہوئی، توحید کے اندر اس کی نقص ہوا، تو وہ نمازیں پڑھے، وہ زکوٰۃ دے، وہ حج کرے، وہ روزے رکھے، تو اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے جو پہلی چیز شرط ہے وہ ہے عقیدہ کا اچھا ہونا، یعنی عمل کس کے لیے کیا جا رہا ہے، کس کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، ایک رب کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جب بندہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، بڑے پھر جتنا بھی اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار، جتنا بھی عبادت گزار بنا لے، تو اس کی کوئی عبادت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پیغمبر ہود علیہ السلام نے یہ دعوت دی کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، خالق ہے، مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک وہی ہے، کل کائنات اس کے اختیار میں ہے۔ جب کل کائنات اس کے اختیار میں ہے تو پھر عبادت کا بھی وہی لائق ہے۔ پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم اللہ سے مدد مانگو، چاہے وہ تمہیں ایک جوتی کا تسمہ ہی کیوں نہ چاہیے ہو، چاہے وہ تمہیں ایک نمک کی چٹکی ہی کیوں نہ چاہیے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز چاہیے تو اللہ رب العالمین سے مانگا جائے۔ کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، رزق دینے والا، ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ جب اللہ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی جائز ہے۔ اب عبادت بندہ کسی اور کی کرے تو اللہ رب العالمین اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کہتا ہے کہ کوئی نماز، یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھے، نماز نہ پڑھنا